السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز دوبارہ سے ہو گیا ہے، تو چلیں بنا وقت ضائع کیے اپنی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ آج میں آپ کو نیا چیپٹر پڑھاؤں گی۔ بچوں، پچھلے چیپٹرز میں نے آپ کو ایک چیپٹر پڑھایا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ آپ کو وہ چیپٹر یاد ہوگا کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلال جو تھا وہ ایک بہت ہی نیک بچہ تھا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیا تھا، اور وہ دوسروں کی خدمت خلق جو ہے وہ کرتا تھا، کلاس فیلوز کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے ہم جماعت بچوں کی مدد کرتا تھا۔ کسی کو مشکل میں دیکھتا تو اس کی فوراً مدد کرتا تھا۔ تو وہ جو خدمت خلق ہے، اس سے ہی متعلق آج جو میں چیپٹر پڑھاؤں گی، تو اس سبق کا مقصد بھی خدمت خلق ہے۔ چونکہ وہ ایک بچے کی کہانی تھی، لیکن آج جو میں سبق پڑھاؤں گی اس میں اس شخصیت کا ذکر کروں گی، اس شخصیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے ایسی خدمات انجام دیں کہ یعنی لوگ دیکھتے ہی رہ گئے۔ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں انہیں سراہا جاتا ہے۔ ان کی اس کوشش کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے والدین بھی ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ان کی جو ہے وہ خدمات جو ہیں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ جی بچوں، کچھ بچوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ان کا نام ہے عبدالستار ایدھی صاحب۔ یہ وہ شخصیت ہیں بچوں کہ جنہوں نے دن رات محنت کی، لوگوں کی خدمت کی۔ ان کے پاس سب سے پہلے ایک وین تھی جس میں یہ مطلب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جو غریب بچے ان کو ملتے، انہیں اس گاڑی میں بٹھا کے اپنے ادارے لے کر آتے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ادارہ اپنے گھر میں ہی قائم کیا تھا، جس میں یہ غریب، یتیم بچے، وہ بوڑھے بزرگ جن کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں تھا، انہیں اپنے گھر لے کر آئے۔ اسی طرح پھر اپنے گھر سے آغاز کرتے ہوئے انہوں نے ادارے قائم کرنا شروع کیے، جس میں یتیم بچے، وہ بچے یا وہ لوگ جو متعدی بیماری کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ بیماری جسے مطلب چھوت کی بیماری بھی کہتے ہیں، یعنی لا علاج بیماری جو ان کو ہو جاتی تھی، انہیں لاتے تھے اور ان کی وہ کرتے تھے، انہیں ان کی مدد کرتے تھے۔ بچوں، آج ہم عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتاتی چلوں۔ اب جیسا کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ایدھی وین، ٹھیک ہے، ایدھی ایمبولینسز۔ اب ایدھی ایمبولینسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی انہوں نے جس کام کا آغاز کیا، خدمت خلق کا جس کام کا آغاز کیا، اللہ نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ پورے پاکستان میں اب ان کی ایمبولینسز چلتی ہیں۔ پورے پاکستان یعنی ہر پاکستان کے شہر میں جو بھی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، ایدھی ایمبولینس اس میں ڈالتی ہے اسے، اور اسے اپنے ادارے میں پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ عبدالستار ایدھی یتیم بچیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بچیاں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالستار ایدھی نہ صرف یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی بیماری کا، بلکہ ان کی تعلیم کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور پھر ان کی شادیاں بھی کرواتے۔ عبدالستار ایدھی کی جو ایمبولینسز ہیں وہ ایک تھی سب سے پہلے جب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اب اس ادارے کو تقریباً 40 سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ عبدالستار ایدھی کی بیوی ہیں، وائف ہیں، بلقیس ایدھی ان کا نام ہے۔ یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، تمام اداروں میں، تمام اداروں کا وزٹ کرنا، بچوں کا خیال رکھنا، بزرگوں کا خیال رکھنا، ساتھ ساتھ ان کے شانہ بشانہ کام کرتی رہی ہیں، اور اب بھی یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے فیصل ایدھی۔
عبدالستار ایدھی کی وفات کے بعد فیصل ایدھی اپنے والد کی جگہ تمام کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور وہ اپنی والدہ کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا عبدالستار ایدھی کا تعارف. اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف کہ تاکہ مزید جان سکیں کہ عبدالستار ایدھی نے ہمارے لیے کیا کیا. تو سب سے پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سبق کا نام ہے پاکستانی مسیحا. مسیحا کہتے ہیں زندگی بچانے والا، انسانی زندگی بچانے والا. تو انسانی زندگی بچانے والا پاکستانی مسیحا، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ اپنے صفحے پر دیکھ سکتے ہیں نیچے خاص الفاظ میں ہیں مختلف النوع یعنی مختلف قسم کے. مداوا کا مطلب ہے علاج، نو عمر کم عمر، نسب العین زندگی کا مقصد، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، شیوا عادت، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، خوشنودی، رضامندی، مسیحا زندگی بچانے والا. یہ اس کے الفاظ معنی ہیں. اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی معاشرہ نہیں جس میں مختلف النوع مسائل نہ ہوں. سیلاب، آندھیاں، زلزلے، بیماریاں اور دیگر قدرتی آفات بھی زندگی کی حقیقتیں ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ بھری گھڑیوں میں کوئی ایسا فرد پیدا ہوتا ہے جو انسانی دکھوں کا مداوا بن جاتا ہے، علاج بن جاتا ہے اور ہم وطنوں کے لیے مسیحا ثابت ہوتا ہے. پاکستان میں ایسے ہی ایک فرد کا نام ہے عبدالستار ایدھی. ایدھی فاؤنڈیشن کا بانی. فاؤنڈیشن مطلب ادارہ، فلاحی تنظیم، فلاحی ادارہ. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا اور پھر جب انہوں نے ادارے بنانا شروع کیے تو انہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن نام اس کا رکھا اپنے ادارے کا کہ ایدھی فاؤنڈیشن ہے، اور بانی کہتے ہیں بنانے والا. تو عبدالستار ایدھی نے یہ ادارہ بنایا. اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. عبدالستار ایدھی 1928 میں بھارت کے شہر جوناگڑھ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے. عبدالستار ایدھی صرف 11 برس کے تھے کہ ان کی والدہ کو بیماری نے معذور کر دیا. نو عمر بچے نے یعنی کم عمر بچے نے والدہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی. وہ کئی سال والدہ کی خدمت کرتا رہا لیکن بیماری نے اسے بے بس کر دیا. عبدالستار ایدھی کی عمر صرف 19 برس تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کے انتقال کے بعد عبدالستار ایدھی کی دنیا ہی بدل گئی. انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا لیا، زندگی کا مقصد بنا لیا. نصب العین زندگی کا مقصد. 1947 میں قیام پاکستان کے وقت عبدالستار ایدھی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے کراچی آ گئے. ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. 1957 میں ایک متعدی بیماری یعنی چھوت کی بیماری، متعدی بیماری کہتے ہیں چھوت کی بیماری یعنی جس آدمی کو چھوا نہ جا سکے، یعنی ایسی بیماری اس کو ہو. جیسے کہ مطلب آج کل جو سے کرونا سٹارٹ میں آیا تھا تو جی کرونا کے پاس نہ جایا جائے، نہ اس سے ہاتھ ملایا جائے. اس طرح کی بیماری کو متعدی بیماری کہا جاتا ہے. کراچی میں پھیلنا شروع ہوئی تو عبدالستار ایدھی نے مخیر حضرات کے ساتھ، مخیر حضرات کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مخیر حضرات کہتے ہیں صاحب حیثیت حضرات. صاحب حیثیت لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ وغیرہ ہوتا ہے، کے ساتھ مل کر فری ڈسپینسری قائم کی. اب انہوں نے فری ڈسپینسری وہ ہوتی ہے جدھر غریب لوگ اپنے علاج کے لیے آ سکتے ہیں لیکن ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، تو فری ڈسپینسری کہا جاتا ہے. تو انہوں نے فری ڈسپینسری بنائی، قائم کی. رفتہ رفتہ یہ سلسلہ ایدھی فاؤنڈیشن کے قیام تک جا پہنچا. یعنی انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ وہ ایدھی فاؤنڈیشن کے قیام تک جا پہنچا. اگلے صفحے پر چلتے ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن نے عبدالستار ایدھی کی قیادت میں پورے ملک میں فلاحی کاموں کا جال بچھا دیا.
ایدی فاؤنڈیشن کے تحت یتیم خانے، ڈسپنسریاں، ایمبولینس، معذور افراد کی بحالی کے مراکز، بے گھر اور لاوارث افراد کے لیے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں فلاحی کام کرنے والی یہ سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن کے مراکز دوسرے ممالک میں بھی قائم کیے گئے ہیں۔ لاکھوں مستحق افراد فاؤنڈیشن کی مدد سے کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہزاروں گمشدہ بچے فاؤنڈیشن کے تعاون سے اپنے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں بے آسرا خواتین ایدی ہومز میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پورے ملک میں ایدی فاؤنڈیشن کی ایمرجنسی سروس 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ اب ایمرجنسی سروس کون سی ہے؟ یہی جو ایدی ایمبولینسز کی میں نے آپ کو پکچرز بتائی تھی نا، تو ایدی ایمبولینسز جو ہیں وہ 24 ہاورز جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتی ہے۔ پورے ملک میں 250 ایدی مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت کی گھڑی میں پاکستانیوں کی بے مثال خدمت کر رہی ہے۔ عبدالستار ایدی کی اہلیہ بلقیس ایدی بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ فلاحی کام کر رہی ہیں۔ دونوں میاں بیوی دن رات خدمت خلق کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دکھی انسانیت کی مدد کرنا ان کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے، خدمت خلق کا مطلب ہے مخلوق کی خدمت، لوگوں کی خدمت۔ شیوا ہے ان کی عادت ہے۔ ٹھیک ہے، انسانیت کی خدمت کرنا ان کا شیوا بن گیا ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ عبدالستار ایدی نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی قومی یعنی وطن سے اور بین الاقوامی باہر کے ممالک سے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ اعزازات کہتے ہیں انعام کو۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے انہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں یعنی صلے میں ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور $1,00,000 امریکی نقد انعام بھی دیا ہے۔ یہ عبدالستار ایدی، یہ بلقیس ایدی۔ لیکن عبدالستار ایدی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کا بے پناہ احترام ہے۔ لاکھوں مخیر حضرات ان پر اعتماد کرتے ہوئے کثیر رقم یعنی بڑی رقم فلاحی کاموں کے لیے ایدی فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن لوگوں کے عطیات یعنی جو لوگ پیسے دیتے ہیں نا، عطیہ دیتے ہیں، مدد کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان کی مدد سے مصروف عمل ہے۔ عبدالستار ایدی بین الاقوامی شہرت رکھنے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، نہایت سادہ کپڑے پہنتے ہیں، بڑے بڑے حادثات کے موقعوں پر پہنچ جاتے ہیں یعنی خود پہنچ جاتے ہیں اور فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں کی نگرانی کرتے ہیں یعنی خود خیال رکھتے ہیں سارے اداروں کا۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے فقیروں کی طرح جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں اور یتیموں، بیواؤں، بیماروں اور لاچاروں کی مدد کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ عبدالستار ایدی واقعتاً پاکستانی مسیحا ہیں، یعنی حقیقت میں اصل میں پاکستانی مسیحا ہیں۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بھی نہایت اہم سبق ہے، یعنی ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، پڑوسیوں کے کام آئیں، دوسروں سے اچھا سلوک کریں اور کبھی کسی کو بے سہارا نہ چھوڑیں۔ خدمت خلق کے کاموں سے نہ صرف دل خوش ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں امن، سکون اور محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ مشق کی طرف چلتے ہیں بچوں۔ مشق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس عبدالستار ایدی کا مختصر تعارف آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ خود ہی سبق پڑھیں اور اس میں سے تعارف بتائیں کہ وہ کون تھے۔ ایدی فاؤنڈیشن کیسے کام سر انجام دے رہی ہے، تو انہوں نے کون کون سے ادارے قائم کیے، کیا کام کرتی ہے وہ۔ عبدالستار ایدی کا اصل اعزاز کون سا ہے؟ لاکھوں دلوں کے دل میں ان کا احترام۔ سمپل 2 لائنوں میں اس کا آنسر دیں لیکن شارٹ فارم میں دیں۔ دوسروں کی خدمت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دوسروں کی خدمت کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ عبدالستار ایدی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ابھی آپ نے یہاں سے پڑھا کہ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیماروں کی عیادت کریں، پڑوسیوں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں
تو یہ آپ اپنے الفاظ میں یعنی شارٹ کوشچن آنسرس اس کے بنا کے رف کاپی پر لکھیں. پھر اس کے بعد ہے جملوں میں استعمال کریں. رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، نصب العین، زندگی کا مقصد، مداوا، علاج، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، مسیحا جو ہیں وہ مسیحا کا میننگ ابھی میں نے آپ کو یہ سٹارٹ پہ بتایا ہے، زندگی بچانے والا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے ساتھ ساتھ آپ کو میننگس لکھوائے ہیں، تو اس لیے جملے بناتے وقت آپ کو مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے لاسٹ پر درجہ ذیل الفاظ کے مترادف تحریر کریں. آرام، سکون، ابتدا، آغاز، راہ، راستہ، ذلت، رسوائی، فوراً، جلدی. نیکسٹ پیج پہ ہے ہمارے پاس درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تو ہمارے پاس نمبر 1 ہے عبدالستار ایدھی کہاں پیدا ہوئے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کراچی، لاہور، اسلام آباد یا جوناگڑھ، تو اس پہ ٹک لگائیں گی. جب عبدالستار آپ یہ اپنی کتاب پر ہی اس کو سولو کر لیں. ٹھیک ہے، جب عبدالستار ایدھی کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 15 برس، 17 برس یا 19 برس یا 21 برس. درست جواب پہ ٹک لگائیں. ایدھی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں شب و روز میں یعنی کتنے گھنٹے جاری رکھتی ہیں؟ 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 یا 24 گھنٹے. ایدھی فاؤنڈیشن کن لوگوں کے لیے کام آتی ہے؟ صرف سیلاب زدگان کے لیے، صرف زلزلہ زدگان کے لیے یا ہر مستحق کے لیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے. میں امید کرتی ہوں کہ یہ پورا چیپٹر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کی پڑھائی اچھے طریقے سے کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھیں گے. چلے بچوں، اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات ہوتی ہے.